ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ جب ملتے ہیں تو پوری دنیا ہل جاتی ہے، یہ جملہ پہلے تھا اور اب ہے۔ مودی اور شی جن پنگ جب ملتے ہیں تو پوری دنیا ہل جاتی ہے، یہ جملے میرے نہیں ہیں، دیش کی گودی میڈیا کے ہیں۔ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں چین میں موجود ہیں، اور وہ اکیلے چین میں نہیں ہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کے علاوہ جتنے ممالک ان میں سے کئی اہم دیش کے رہنما چین میں موجود ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹین چین میں موجود ہیں، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان وہاں موجود ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں موجود ہیں، ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم وہاں موجود ہیں، ایران کے صدر مسعود پزشکیان وہاں موجود ہیں، اور بھی کئی اہم ملکوں کے رہنما چین میں موجود ہیں۔ اور چین میں اس موضوع پر بات چیت ہو رہی ہے کہ کیسے پوری دنیا کو امریکہ اور یورپ کی غلامی سے نجات دلانا ہے۔ امریکہ اور یورپ کا جو نظام پوری دنیا پر مسلط ہے، اس سے ایک نیا نظام پوری دنیا کو دینا ہے کہ پوری دنیا یورپ اور امریکہ کے نظام کے مطابق چلنے پر مجبور نہ ہو۔ اور انڈیا بھی اس اجلاس کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دیش کی آئیڈیالوجی ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ اسے امریکہ اور یورپ کے ایجنڈا کے مطابق چلنا ہے یا پھر اس کو ریجیکٹ کر کے اپنا ایک الگ نظام بنانا ہے، الگ آئیڈیالوجی بنانی ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ کبھی انڈیا امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی روس کے ساتھ، کبھی چین کے ساتھ، کبھی کسی اور دیش کے ساتھ، اور اسی وجہ سے ان دنوں انڈیا میں ہنگامہ برپا ہے۔ جو بی جے پی کے چاہنے والے ہیں، جو نریندر مودی کے بھکت ہیں اور جو گودی میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، وہ ایک ایک پل کی تصویریں دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کی شیئر کر رہے ہیں کہ مودی نے جیسے شی جن پنگ سے ملاقات کی تو شی جن پنگ مسکرانے لگے، ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی تو وہ مسکرانے لگے، اور اس کو کامیابی کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طاقت، یہ ہے ان کا جلوہ کہ وہ شی جن پنگ سے مل رہے ہیں تو وہ مسکرا دیتے ہیں، ان سے ہاتھ بڑھاتے ہیں ملاقات کے لیے، مصافحہ کے لیے، تو فوراً ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اور کیپشن لکھا جا رہا ہے، گورو بھاٹیہ نے اسی طرح ایک تصویر کو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹر پر کیپشن لکھا کہ اس تصویر کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو رات بھر نیند نہیں آئی، وہ سو نہیں سکے، اور جب گودی میڈیا کے اینکر کی طرف سے یا بی جے پی کے اسپوک پرسن کی طرف سے اسی طرح ایک ایک مومنٹ کو، ایک ایک لمحے کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کون سا لمحہ ہے جس میں نریندر مودی نے شی جن پنگ کو دیکھا اور وہ مسکرا بیٹھے، یا ولادیمیر پوٹین کو دیکھا اور وہ مسکرا بیٹھے، اور پھر اس کو کامیابی کی علامت قرار دے کر اسے شیئر کیا جا رہا ہے، اس پر خبریں بنائی جا رہی ہے، لگاتار اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اپوزیشن نے بھی اسی طرح نظر رکھنا شروع کر دیا ہے، اور اب اپوزیشن کی طرف سے یا جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسے ایک ایک پل کو تلاش کر کے شیئر کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کو وہاں کتنی عزت مل رہی ہے، کتنا استقبال کیا جا رہا ہے، یا پھر چین کے صدر شی جن پنگ ایک طرح سے فارمیلٹی نبھا رہے ہیں۔ ان کے ملک میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، SCO کا پروگرام ان کے یہاں منعقد ہو رہا ہے، وہ میزبان ہیں تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ گرم جوشی دکھا رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ زیادہ گرم جوشی دکھا رہے ہیں، وہ روس کے صدر کو زیادہ ویلو دے رہے ہیں یا انڈیا کے صدر کو زیادہ ویلو دے رہے ہیں، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی وہاں زیادہ ویلو ہے، یا پھر انڈیا کے وزیر اعظم کی زیادہ ویلو ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں کس کو زیادہ ویلو دی جا رہی ہے، اس پر بھی اپوزیشن کی نظر ہے، اور کانگریس کی طرف سے سب سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے جو خود وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک پرانی ویڈیو ہے، اور اس وقت کی ہے جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اور اس وقت کی کانگریس کی سرکار کو کہتے تھے کہ تم چین کو لال آنکھ کیوں نہیں دکھاتے ہو۔ اب سن لیجئے اس ویڈیو کو۔ چائنا کے ساتھ ان کی ان جو حرکتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، لال آنکھ کر کر کے چائنا کو سمجھانا چاہیے تھا، اس کے بجائے کہتے کیا ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ میں دیش کے نوجوانوں کو پوچھتا ہوں، جو میرے دیش کے جوانوں کے سر کاٹ لیں، کیا ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے؟ کیا میرے دیش کے جوانوں کے سر کاٹ لیں، ان کا پروٹوکول ہوتا ہے؟ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں انڈیا اور چین میں سب سے زیادہ ایک طرح سے کشیدگی پائی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ چین نے انڈیا کی آرمی کو شہید کیا ہے۔ انڈیا کے کئی ایسے علاقے ہیں جس پر چین نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ڈوکلام میں 2017 میں معاملہ ہوا۔ اروناچل پردیش کے کئی ایسے علاقے ہیں جس کے نام کو چین نے تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طرح لداخ کے کئی علاقوں کا چین نے کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ کشمیر کے 20% علاقے پر بھی چین کا قبضہ ہے۔ اقصائے چین
पूरा का पूरा इंडिया का हिस्सा था, जिस पर चीन इन दिनों काबिज है और ये तमाम तनाज़ुआत अभी बरकरार है। इसके अलावा जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उस मौका पर भी चीन ने उस तरह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जिस तरह उसको निभाना चाहिए था, बल्कि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, पाकिस्तान ने कहा कि हम चाहते हैं कि सालसी कराई जाए और इसकी जांच कराई जाए कि कौन इसमें मुलव्विस नहीं है, और चीन ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ हुआ तो चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और ख़ुद इंडिया की आर्मी ने इस बात का एतराफ़ किया कि हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि चीन के साथ भी ऑपरेशन सिंदूर में हम लड़ रहे थे। चीन खुलकर हर तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और दुनिया भर के एक्सपर्ट ने माना कि इंडिया के 5 जो जहाज़ गिरे, जिनमें 3 राफेल जहाज़ भी शामिल गए, तो वो चीन की वजह से ही मुमकिन हो पाया। चीन के ताउन के बगैर पाकिस्तान के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था, और इसी वजह से कांग्रेस ने इस वीडियो को भी शेयर किया। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81%. अब सवाल यह है कि चीन और इंडिया में इतने सारे इख्तलाफात हैं, इसके बावजूद इंडिया की हुकूमत, इंडिया की मीडिया ये दिखाने में क्यों लगी हुई है कि इंडिया और चीन के दरमियान दोस्ती शुरू हो चुकी है और चीन ने पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया है। और जब इस तरह का नैरेटिव चलाया जाने लगा, तब कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीरें शेयर करके मुआज़ना शुरू कर दिया कि देखो, जिस तरह का इस्तकबाल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन में किया गया, उसी तरह का इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी किया गया। दोनों में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग ये तस्वीर शेयर कर रहे थे जिसमें दिख रहा था, या वीडियो थी, कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उनके साथ व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं और चीन के सदर शी जिनपिंग खड़े हैं और तीनों मुस्कुरा रहे हैं। बाद में फैक्ट चेक से पता चला कि जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है, अभी की है ही नहीं है, तो 2018 की तस्वीर है, वीडियो है, और उस वक्त खुद देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। उसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा रहा है कि देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन के सदर शी जिनपिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं मुसाफा करने के लिए, लेकिन शी जिनपिंग मुसाफा नहीं करते हैं, बल्कि हाथ का इशारा करते हैं कि आप आगे चलिए, इस वक्त हम आपसे मुलाकात करने वाले नहीं हैं। इस वीडियो को भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि किस तरह शी जिनपिंग ने हाथ मिलाने से इनकार किया और उनको कहा आप आगे बढ़िए, निकलिए। और ट्विटर पर अब लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया में इस वीडियो को नहीं दिखाया जा रहा है। इसके अलावा तुर्किया के सदर से मुलाकात को लेकर भी हंगामा खड़ा हो गया है। इस प्रोग्राम में तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान भी मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ाया, दोनों में मुसाफा हो जाता है। सुप्रिया श्रीनेट ने तो बाज़ाब्ता इसकी वीडियो को शेयर कर दिया और कहा कि तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान पहले किसी और से मिल रहे थे और हमारे नरेंद्र मोदी वेट कर रहे थे कि जैसे रजब तय्यब एर्दोगान उधर से फ्री होंगे, उनसे मुसाफा करेंगे, और जैसे वो उधर मुलाकात से फ्री हुए, फ़ौरन नरेंद्र मोदी ने अपना हाथ बढ़ाया मुसाफा के लिए। उसके बाद रजब तय्यब एर्दोगान ने मुसाफा किया। रजब तय्यब एर्दोगान से मुसाफा पर इतराज़ और हंगामा इसलिए है कि जब मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों की जंग चलती रही, तो पाकिस्तान को चीन के अलावा जिस मुल्क ने खुलकर सपोर्ट किया था वो तुर्की है। तुर्की ने अपना ड्रोन भेजा था, अपनी टेक्नोलॉजी दी थी। इंडिया में जो बहुत सारे ड्रोन पाकिस्तान के आए थे वो तुर्की के ड्रोन थे। बाज़ाब्ता इंडियन आर्मी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका एतराफ़ किया, बताया कि तुर्किया के बने हुए ड्रोन का पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ही लगातार इंडिया में तुर्की प्रोडक्ट के बायकॉट की मुहिम चलाई गई। लोगों ने तुर्किया के सेब का बायकॉट करना शुरू कर दिया। तुर्किया से जो दूसरा सामान इंडिया आता है उसके बायकॉट की मुहिम चलाई गई। तुर्की का नाम लेना इंडिया में मुश्किल हो गया। और अब यहाँ तुर्किया के वज़ीर-ए-आज़म रजब तय्यब एर्दोगान से इन्होंने मुलाकात की है, तो भक्त चुप है, मीडिया चुप है, खामोश है, कहीं एक लाइन की कोई खबर नहीं बताई जा रही है।
ہے. ان سب کے بیچ میں چین کو لے کر جو پرانی خبریں ہیں, جو پرانے اخبارات کے اسکرین شاٹ ہیں, ان کو بھی اب شیئر کیا جا رہا ہے, کیونکہ بی جے پی کے نیتاؤں نے ہمیشہ یہ اپیل کی کہ ہمیں چینی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے, ہمیں چین کے سامانوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھنا ہے. دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پہلگام حملے کے بعد, آپریشن سندور کے بعد جو تقریر کی, تو ڈائریکٹ انہوں نے چین کا نام تو نہیں لیا, لیکن اشاروں میں ضرور کہا کہ آپ کے گھروں میں جو سامان ہیں اس کا جائزہ لیجئے کہ آپ دیشی سامان استعمال کرتے ہیں یا ودیشی سامان استعمال کرتے ہیں, کیونکہ دنیا میں صرف انڈیا ہی اس میں شامل نہیں ہے جہاں چین کے سامان کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. گھروں میں جو پروڈکٹ یوز میں ہوتے ہیں اس میں چین کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو چینی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپیل کی اور بی جے پی کے نیتاؤں نے ہمیشہ اپیل کی ہے. اور اب یہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر بھارت کی فورن پالیسی اتنا جلدی کیسے بدل گئی. کل تک بھارت امریکہ کے ساتھ تھا, ٹرمپ اور مودی کی دوستی کو بے مثال دوستی بتائی جا رہی تھی, اور یہاں کے جو لوگ ہیں یا یہاں کے جو پنڈت ہیں, جو پجاری ہیں, وہ ٹرمپ کی جیت کو سناتن کی جیت بتا رہے تھے, ہندوؤں کی جیت بتا رہے تھے, مسلمانوں کو چڑھا رہے تھے, مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے اس طرح کے جملے یہ لوگ بول رہے تھے. اور آج جب امریکی صدر ٹرمپ نے لگاتار بھارت پر ٹیرف لگا دیا, 50% ٹیرف لگ چکا ہے, ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کی جو قیمت ہے لگاتار گرتی جا رہی ہے, اور ان دنوں انڈین روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 88 روپیہ سے زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ انڈین کرنسی کی سچویشن ہے, صورتحال ہے. اور جب امریکہ کی طرف سے بھارت کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیا جاتا ہے تو بھارت نے امریکہ کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے, امریکہ کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے, دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ٹرمپ کو جواب دینے کے بجائے چین سے رشتہ سدھارنے کی کوشش کی. اور سب سے پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبال نے چین کا دورہ کیا, اس کے بعد بھارت کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے چین کا دورہ کیا, پھر چین کے فورن منسٹر نے انڈیا کا دورہ کیا, اور اب دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کا دورہ کیا ہے. حالانکہ پچھلے 7 سالوں میں نریندر مودی چاہنے کے باوجود بھی چین نہیں جا سکے, اور وجہ یہی تھی کہ سرحدوں پر کئی جگہ چین کے ساتھ کشیدگی تھی اور لگاتار چین کا وروध کیا جا رہا تھا. چین نے جب انڈیا کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو چین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انڈیا نے چین کے ایپ ٹک ٹاک کو بھی بین کر دیا تھا. اب پچھلے دنوں سے خبریں چل رہی ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی ہٹائی جا سکتی ہے. حالانکہ ابھی تک ٹک ٹاک انڈیا میں چل نہیں رہا ہے, لیکن دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی انڈیا میں ٹک ٹاک چلنے لگے گا. اب وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پروگرام میں شرکت کرنے گئے ہیں. 7 سالوں میں کئی اور بھی پروگرام ہوئے جہاں نریندر مودی نے براہ راست شرکت نہیں کی, بلکہ انہوں نے فورن منسٹر ایس جے شنکر کو بھیجا, لیکن اس مرتبہ خود گئے کیونکہ چین کے ساتھ رشتہ بنانا ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کیا ہے, ذرا اس کو بھی جان لیتے ہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک تنظیم ہے جس کی بنیاد چین نے سال 2001 میں رکھی. حالانکہ آفیشیلی سال 2001 سے پہلے ہی 1996-97 میں قائم ہو گیا تھا, جس کا مقصد تھا کہ سیکورٹی تعاون کرنا, معاشی تعاون کرنا یا دوسرے معاملوں پر فیصلہ کرنا. 2001 میں اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. چین کے علاوہ ازبکستان, قزاقستان اور روس نے بھی اس کی رکنیت حاصل کی. 2017 میں انڈیا اور پاکستان بھی باضابطہ اس کا رکن بن گیا, اور اب بیلاروس بھی باضابطہ اس کا ممبر بن گیا ہے, اور 10 ممالک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے باضابطہ ممبر ہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو بنیادی ایجنڈا اور مقصد ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کو امریکہ اور یورپ کے نظام سے آزاد کرانا ہے. ان دنوں پوری دنیا میں جو پالیسی چلتی ہے, پوری دنیا پر جو نظام حاوی ہے وہ امریکہ اور یورپ کا. پوری دنیا کیا کرے گی, نہیں کرے گی, کون سا ملک کیا فیصلہ کرے گا, نہیں کرے گا, کس ملک میں کون سی کرنسی چلے گی, نہیں چلے گی, اس کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے. اور امریکہ کے بعد یورپین یونین کا نظام حاوی ہے. پوری دنیا میں جو آرگنائزیشن سب سے زیادہ مضبوط مانی جاتی ہے اس میں یونائٹڈ نیشن ہے, اور یونائٹڈ نیشن میں جو اثر و رسوخ ہے وہ امریکہ کا ہے. امریکہ جو چاہتا ہے وہی فیصلہ اقوام متحدہ کرتا ہے, اور امریکہ کے بعد یونائٹڈ نیشن میں سب سے زیادہ چلتا ہے یورپین یونین کا. یورپین یونین جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی دنیا کی مضبوط تنظیموں میں سے ایک ہے. اس لیے چین نے اس آرگنائزیشن کو قائم کیا, روس اور انڈیا کو بھی ملایا جو دنیا کے بڑے دیشوں میں سے ایک ہے, اور مقصد تھا کہ
امریکہ کی اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے، یورپ کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے اور اپنا نظام چلانا ہے، اور چین لگاتار اس میں کامیاب بھی ہوتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ لڑائی چین اور انڈیا کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ علاقائی باس بننے کی لڑائی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ ایشیا میں ہمارا اثر و رسوخ رہے، ہم سپر پاور رہے، اور چین جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، امریکہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ چین نیا سپر پاور بنتا جا رہا ہے، اور امریکہ چین کو ڈاؤن کرنے کے لیے کئی مرتبہ انڈیا کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور انڈیا بھی آسانی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور پھر چین اور انڈیا کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ چین انڈیا کو نقصان پہنچانے لگتا ہے، لیکن امریکہ بھی انڈیا سے فائدہ تو اٹھا لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، لیکن وقت پر انڈیا کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر امریکہ انڈیا کے ساتھ غداری کر کے پاکستان کو سپورٹ کرنے لگتا ہے، اور یہی اس وقت بھی ہوا جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ چین بھی پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ بھی پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اب انڈیا کی جا کر آنکھیں کھلی ہے۔ انڈیا کو اندازہ لگا ہے کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ صرف ہمیں استعمال کرتا رہا ہے۔ اس لیے انڈیا نے اب دوبارہ روس کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کرنا شروع کیا ہے، چین کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کرنا شروع کیا ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو بنیادی 10 ممبر ممالک کون ہیں، پہلے ان کا نام جان لیجئے۔ پہلا دیش چین ہے، جو اس کا فاؤنڈر بھی ہے، اس کے بعد روس ہے، قزاقستان ہے، قرغستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، بھارت، پاکستان، ایران اور بیلاروس۔ تو یہ 10 ممالک ہیں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، اور ان 10 ممالک میں کئی ملکوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان کے پاس اپنی طاقت ہے، اپنی ٹیکنالوجی ہے، اپنی آرمی ہے، اور اگر یہ ممالک سچ میں متحد ہو جاتے ہیں، امریکہ اور یورپین یونین کی طرح ایک ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا کو جھکا سکتے ہیں، یہ دنیا کے نظام سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں، کیونکہ چین لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے، روس آلریڈی سپر پاور رہ چکا ہے، اس کے بعد بھارت بھی دنیا کے بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ بھارت کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے، آرمی ہے، دولت ہے، ہر طرح کی طاقت ہے۔ پاکستان کے پاس بھی طاقت ہے، وہاں کی آرمی بہت اہم مانی جاتی ہے، اور ایران کے پاس کتنی طاقت ہے، ایران کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، اس کو تو ایران نے جون کے مہینے میں ثابت کر ہی دیا کہ ایران نے ایک ساتھ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا، جب یہ دونوں ممالک دعوت کر رہے تھے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے اور کوئی ہم سے جنگ نہیں جیت سکتا ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ابھی جو چین میں اجلاس چل رہا ہے، یہ اجلاس 31 اگست اور 1 ستمبر کو ہو رہا ہے، اور اس میں جن ملکوں نے اور جن ملکوں کے رہنما نے شرکت کی ہے، ان کے نام کو بھی ذرا آپ جان لیجئے۔ اور اس میں جن ممالک کے رہنما شریک ہیں، ان میں چین کے صدر شی جن پنگ موجود ہے جو میزبان ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹین موجود ہیں، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی موجود ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، ایران کے صدر مسعود پزشکیان موجود ہیں، اس کے علاوہ قزاقستان، قرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے صدر یا وزرائے اعلیٰ بھی اس میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول نے اس میں شرکت کی ہے، آذربائیجان کے صدر الہام علیف اس میں شریک ہیں، بیلاروس کے صدر الکاسنر شریک ہیں، کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہنمانت نے شرکت کی ہے، مصر کے ایک ریپریزنٹیٹو نے شرکت کی جن کا نام ہے مصطفیٰ مدھولی، جو وہاں کے وزیر اعظم بھی ہے، اور مصر کے صدر نے اس میں شرکت نہیں کی ہے۔ مالدیپ کے صدر محمد معزو بھی اس میں شریک ہیں، میانمار کے جو اس وقت عبوری یا انترم رہنما ہیں آنگ ہلاننگ، انہوں نے شرکت کی ہے، ویتنام کے صدر لونگ کوانگ یہاں شریک ہیں، لاؤس کے صدر تھونگ بھی اس میں شریک ہیں، منگولیا کے صدر اوکھنائی بھی اس میں شریک ہیں، نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرمولی بھی اس میں شریک ہیں، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان یہاں موجود ہیں، ترکمانستان کے صدر سردار برہمدوف یہاں موجود ہیں، اور ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم بھی موجود ہیں۔ تو یہ تمام اہم ممالک اور ان کے رہنما اس اجلاس کا حصہ ہے، اور تقریباً یہ تمام ممالک وہ ہیں جن کی امریکہ سے نہیں بنتی ہے، جن کی یورپین یونین سے نہیں بنتی ہے، اور یہ دنیا میں ایک نیا بلاک بن رہا ہے جس کے پاس سیکورٹی ایجنڈا ہے، جس کے پاس اکنومی کا ایجنڈا ہے، جس کے پاس علاقائی اثر و رسوخ کا ایجنڈا ہے۔ اور آج جو یہ اجلاس چل رہا ہے، چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا کہ ایس سی او کا بنیادی مقصد ہے ملٹی پولر ورلڈ کے انفلوئنس کو کم کرنا، یعنی امریکہ اور یورپ کے اثر و رسوخ کو کم کرنا، اور دنیا کو ایک نیا نظام دینا، دنیا کو آزادی فراہم کرنا کہ دنیا اپنی مرضی سے چل سکے، اور امریکہ اور یورپ جس پر چاہے، جس طرح کا نظام چاہے، مسلط نہ کر سکے۔ تو یہ پورا معاملہ ہے۔ اب یہ آرگنائزیشن کامیاب ہو سکتی ہے
ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ 2001 سے یہ تنظیم موجود ہے اور ابھی تک عالمی سطح پر اس تنظیم کا کوئی بھی اثر و رسوخ دیکھنے کو نہیں مل سکا ہے، لیکن جس طرح کے بڑے بڑے ممالک اس کے ممبر ہیں وہ چاہے تو دنیا کو جھکا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں اس تنظیم کا کچھ انفلوئنس ہوگا یا پھر یہ جو میٹنگ ہے، اس طرح کی جو ملاقاتیں ہیں، وہ صرف اٹھنے بیٹھنے اور باتیں کرنے تک ہی محدود رہے گی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں لکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔